یہ بات سائنسی لحاظ سے تسلیم شدہ ہے کہ لوہا زمین پر کسی بیرونی ذریعے سے پہنچا۔ پروفیسر آرمسٹرانگ جو ناسا کے اسپیس ایڈمنسٹریشن میں مصروف عمل رہے، ان کے مطابق لوہے کا ایک ایٹم تیار کرنے کے لیے بھی ہمارے نظام شمسی کی مجموعی توانائی بھی ناکافی ہے، بلکہ اس مجموعی توانائی سے بھی 4 گنا زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کو اس بات کا یقین ہے کہ لوہا زمین پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ کسی بیرونی ذریعے سے زمین پر پہنچا۔ اگر ہم قرآن حکیم کی طرف رجوع کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوہا اللہ تعالی نے زمین پر اتارا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع۔ اگرچہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن اس میں جو کائناتی حقائق اور فطری مظاہر بیان کیے گئے ہیں، ان کو جھٹلانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ جن حقائق تک سائنس صدیوں کی جدوجہد اور سینکڑوں مفروضوں کو رد کرنے کے بعد پہنچتی ہے، وہ حقائق قرآن حکیم فرقان حمید میں پہلے سے ہی بیان ہوتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر بات پر عقلی دلیل مانگنے والے جب وجود کائنات اور نظام کائنات کو خود بخود جیسے ایک نظام کے سپرد کر دیتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار انسان کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور نہ صرف ترغیب دی گئی ہے بلکہ انسان سے سوال بھی کیا گیا ہے کہ تم کیوں نہیں سوچتے، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے۔